بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں محمد شعیب یار خان۔ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں آج اخبار میں شائع ہونے والی خبروں کے حوالے سے اور ان پر تجزیہ اور تبصرہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج گیسٹ انتہائی محترم تجربہ کار اور زیرک صحافی تجزیہ کار مقتدی منصور صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ مقتدی صاحب، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کراچی پھر ایک دفعہ پھر لپیٹ میں ہے، اور حکومتی سطح پہ اگر ہم دیکھیں یہ دعوے، یہ بیان بازیاں مطلب کسی بھی طرح سے کارآمد ثابت نہیں ہو رہی، یہ کرنا نہیں چاہتے، یہ کوئی اور ہی سٹوری ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر ایک میٹروپولیٹن سٹی کو کبھی بھی آپ دیہی انداز میں نہیں چلا سکتے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اس شہر کو کسی نے بھی اون نہیں کیا۔ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ اسے اون اگر کریں، یہاں پر رسہ کشی تو ہو رہی ہے، لیکن اسے اون کرتے ہوئے، اور یہ بھی سمجھا جانا چاہیے کہ میٹروپولیٹن سٹی میں تمام لوگ، تمام قومیتوں کے، پورے ملک کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں اس میں دور نہیں جاؤں گا، صرف ممبئی اور کلکتہ کی مثال دوں گا۔ ممبئی میں آپ دیکھیے کہ 1980 تک بہت زیادہ وہاں پر انتشار تھا، بہت معاملات تھے، کرائم تھے، لیکن انہوں نے دو کام کیے بنیادی۔ پہلا کام تو یہ کیا کہ ممبئی کے میئر کو ایمپاور کیا، اور پولیس کو ممبئی کے میئر کے انڈر میں دیا، اور ری اسٹرکچرنگ کر کے لوکل پولیس وہاں پر تعینات کی گئی۔ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 2007 میں جب میں نے انٹرویو کیا ممبئی کے میئرز کا اس وقت کے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ رات کے 2 بجے کوئی خاتون اکیلی ٹیکسی میں پورے زیور پہن کے سفر کرے تو اس کے ساتھ کوئی بلااتکار نہیں ہو سکتا، اور ڈرائیور از باؤنڈ ٹو اس کو پہنچانے کا اس کی ڈیسٹنی پر۔ اب یہ جو ایک دعویٰ تھا، اس سے ایک اندازہ یہ ہوتا ہے کہ، اور پھر میں نے اسے کنفرم کیا، وہاں پر ایک اخبار نکلتا ہے انقلاب، اس کے شاہد لطیف صاحب ایڈیٹر ہیں، ان سے میں نے بات کی، انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ میٹروپولیٹن سٹی کو ایک تو پہلی بات یہ کہ اس کا نظام بالکل مختلف ہوتا ہے دیگر ملک کے نظام سے۔ نیو یارک کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ نیو یارک کے اندر بھی جب تک وہاں پر سینٹرلائزڈ لوکلائزڈ سسٹم آف گورننس نہیں تھا، وہاں پر بے انتہا کرائم تھے، راہ چلتے کالے لوگوں کو چاقو دکھا کر اور چھوٹی ریوالور دکھا کر چیزیں چھین لیا کرتے تھے۔ لیکن آج آپ دیکھیے کہ گزشتہ 2 دہائی سے نیو یارک ایک پیسفل سٹی ہے، اور وہ پیسفل سٹی صرف اس لیے ہے کہ وہاں پر سسٹم کو جو ہے لوکلائز کر دیا گیا ہے، پاور کو ڈیوالو کر دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ آپ کچھ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ، یہ سیاسی حکومت، اب منتخب لوگوں کی بجائے آپ جا رہے ہیں 1860 کے سول سرونٹ آرڈر کو اور 1861 کے پولیس ایکٹ کو واپس لانے کے لیے۔ مقتدی صاحب، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا، جب ہم نیو یارک اور ممبئی کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس وسائل بے انتہا ہیں۔ اگر ہم نیو یارک کا ذکر کریں، کہتے ہیں وہ بڑی سویلین قوم ہیں، وہاں پہ لوگ جو ہیں بڑے سمجھدار ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں، وہاں پہ جو ہے حکومت جو ہے وہ جواب دہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح ممبئی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں کم از کم جو جمہوریت ہے اس کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور اس طرح کے وہاں پہ عملی اقدامات ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ چیز پاسبل نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں، متفق ہیں ان باتوں سے؟ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ایجوکیشن ریٹ کس شہر کے اندر ہے؟ کراچی۔ اور اس شہر کی کون کون سے علاقوں کے اندر ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ کراچی کی جو سب سے، پاکستان کی سب سے بڑی، بلکہ میں کہوں گا ایشیا کی سب سے بڑی کچی بستی ہے اورنگی ٹاؤن، اس میں جو ہے وہ 89% ایجوکیشن ریٹ ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ یونیسکو کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے 2010 کی، اس کے اندر موجود ہے کہ اس کچی بستی کی میں جو ایجوکیشن کی شرح ہے وہ بھی جو ہے پورے ملک کی آپ کی ایجوکیشن کی شرح سے زیادہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر جب لوکل سیلف گورننس ہوگی اور یہاں پر معاملات کو اربنائزڈ انداز میں ہینڈل کیا جائے گا، یہاں اربنائزڈ انداز میں ہینڈل نہیں کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، ممبئی سے زیادہ لوگ نہیں ہیں، اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ وہاں وسائل، ممبئی کے پاس وسائل اب پیدا ہوئے ہیں، ممبئی کے پاس شروع میں وسائل نہیں تھے۔ دوسری بات یہ کہ کراچی بہت پرسکون گورن ہوا ہے، اور یہ 1970 کے عشرے تک ایک پرسکون شہر تھا، اس کو باقاعدہ اس دھرے پر ڈالا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو صنعتیں تھیں، یہاں پر پورے ملک کا ہر قومیت کا شخص مزدوری کرنے آتا تھا، اسکلڈ نان اسکلڈ دونوں طرح کی لیبر یہاں موجود ہوا کرتی تھی، بالکل، اور لوگوں میں اس ٹائپ کا رجحان نہیں تھا۔ یہ 3 چیزیں میں نشاندہی کرنا چاہوں گا اگر آپ مجھے۔ بالکل بالکل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی میں
کوئی منصوبہ بندی نہیں کی کہ جو لوور کلاسز لیبر کی ہے یعنی ان اسکلڈ لیبر کی آبادی کے لیے نتیجہ یہ نکلا کہ جو ان اسکلڈ لیبر آئی، اور ان اسکلڈ لیبر کے اندر آپ خالی فیکٹری یا انڈسٹری کی لیبر نہیں ہے بلکہ اس میں ٹھیلے والے کو اور دیگر لوگ یہ بھی اسی ان اسکلڈ لیبر میں آتے ہیں. ان کے لیے کوئی پلان نہیں تیار کیا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پکی بستیوں کے اطراف میں یا تو آباد ہوئے یا ندی نالوں کے کنارے. بالکل صحیح. پولیٹیکل مفادات کی خاطر ویژن کو نہیں رکھا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے وہ جو یوٹیلیٹیز تھیں جو کہ ان پکی بستیوں کے ٹیکس پیئر یوٹیلیٹی بل پیئر شہری ادا کرتے تھے اس سے انہوں نے کاٹا. مثال طور پر بجلی کے کنڈے ڈال کر انہوں نے بجلی حاصل کی. بالکل صحیح. انہوں نے پانی کی لائنیں کاٹ کر پانی حاصل کیا. اب پانی کا بل تو پکی بستی والا دے رہا ہے، بجلی کا بل تو پکی بستی والا دے رہا ہے، پورے روڈز کے ٹیکس پکی بستی والا دے رہا ہے، لیکن وہ فیسلٹیز اس کے 40% 30% رہ گئی اس کو، اور 60 to 70% وہ کچی بستیوں میں چلی گئی. بالکل صحیح. ایک یہ ہوا. دوسرا حکومت نے جو غلط کام کیا وہ یہ کیا کہ اس کی منصوبہ بندی کی جاتی چھوٹے کوارٹر نمونے کے یا فلیٹ 2 کمرے 1 کمرے کے بنا کر وہ اس میں ان آبادیوں کو منتقل کیا جاتا ہے ایک پلاننگ کے تحت. وہ نہیں کیا گیا. ان بستیوں میں کرمنل ایلیمنٹس شامل داخل ہوئے، پولیس نے ان کی سرپرستی کی. اس کا پولیس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جاتے تھے پکی بستیوں میں جرائم کر کے ان کچی بستیوں میں جا کر چھپ جاتے تھے، اور پولیس کے لیے آسانی تھی کہ ان کو وہاں پروٹیکشن دے سکے. اچھا. تو جتنا بھی شہر میں کرائم ہو رہا ہے وہ زیادہ تر اس کے لوگ جا کر ان کچی بستیوں میں چھپتے ہیں. تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچی بستیاں 1980 کے عشرے تک تو یہ مکسڈ تھیں لسانی بنیادوں پر، لنگوسٹک بنیادوں پر. اس میں یعنی لوور کلاس وہ چاہے پنجابی اسپیکنگ ہو، سرائکی ہو، پشتو ہو، یہ رہتے تھے. 1980 کے عشرے کے دوران جب افغان مہاجرین کی یہاں پر آمد شروع ہوئی تو ایک بڑا نیگیٹو یہاں پر ایٹیچیوڈ آیا، اور وہ یہ آیا کہ کچی بستیاں بھی ایتھنک بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر منقسم ہو گئی. اچھا. اور ان کے جو گروپس آف پاکٹس ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو تعجب ہوگا اگر آپ پرانا KDA کا اگر آپ کو کوئی نقشہ مل جائے تو یہ جو کٹی پہاڑی کا علاقہ کہلا رہا ہے ناظم آباد کے اندر، یہ علاقے میں باقاعدہ ایک پلان تھا کہ یہاں پر ایک پارک بنایا جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کی جگہ یہاں پر لوگ آباد ہوئے، اور یہاں کی مقامی انتظامیہ نے پیسہ کھا کر، پولیس نے پیسہ کھا کر اس پورے منصوبے کو ملیا میٹ کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ کرائم کے اڈے بن چکے ہیں. لہذا شہر میں انٹری کے جتنے پوائنٹس ہیں اور ایگزٹ کے جتنے پوائنٹس ہیں اس پر یہ کچی بستیاں ہیں، اور ان کچی بستیوں میں اب چونکہ جذبات ہوتے ہیں لوگوں کے تو کرمنل ایلیمنٹ اپنی لسانی بنیادوں پر، میں یہ نہیں کہتا کہ کون برا کون اچھا ہے، وہ کرمنل ایلیمنٹ اپنے ان جذبات کو کھیلتا ہے لوگوں کے لسانی، اور وہ وہاں پر جا کے پروٹیکشن لیتا ہے. اگر یہ بستیاں مکسڈ ہوتی تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ پلان کرنا چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو، جیسے ممبئی میں شروع کیا ہے سلسلہ کہ وہ کئی منزلہ فلیٹ بنا کر اس کے اندر کچی بستی کے لوگوں کو مرحلہ وار شفٹ کر رہے ہیں، اور ان کا پلان ہے کہ 2020 تک پورے ممبئی سے ختم کر دیں گے کچی بستی. ایک بڑا اچھا سلوشن دیا آپ نے. اسی حوالے سے خبر بھی شامل کر لیتا ہوں. کراچی میں پھر بدامنی، 16 افراد ہلاک، 33 زخمی. 2 گروپوں میں مورچہ بند فائرنگ سے ایک دوسرے کے دفاتر پر قبضہ. ملیر اور لانڈی میں ایک گروپ کے کارکن کے گھروں کو واپس آتے ہوئے دوسرے گروپ نے فائرنگ کر دی. بازار بند. حقیقی کے 5 اور متحدہ کے 10 کارکن ہلاک ہو گئے. مطلب اب مینشن بھی کیا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ایک اور مسئلہ ہے کریٹ ہو چکا ہے اب، یہ متحدہ قومی موومنٹ اور یہ حقیقی والی بات جو آ رہی ہے بہت خطرناک نہیں ہے یہ، کیونکہ ہم 92 میں یہ سب چیزیں دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے کس طرح سے